پھولوں کی شہزادی اور بہادر شہزادہ۔ ایک دور افتادہ سلطنت تھی جہاں نیلے آسمانوں کے نیچے رنگ برنگے پھول ہر سو کھلتے تھے۔ ان پھولوں کی خوشبو سے فضائیں مہکتی تھیں اور لوگوں کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس خوبصورت سلطنت میں ایک نیک دل اور بہادر شہزادہ رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ ایک دن زید اپنے محل کے باغ میں گھوم رہا تھا۔ سورج کی روشنی پتوں سے چھن چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی اور پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آج کا دن بہت خوبصورت ہے، شاید مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ اسی وقت محل کے باہر جنگل کی سمت سے ایک زخمی پرندے کی کرہنے کی آواز سنائی دی۔ زید فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور آواز کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی جنگل کے کنارے پہنچا، اسے ایک ننھا پرندہ نظر آیا جو زمین پر تڑپ رہا تھا۔ زید نے گھوڑے سے اتر کر پرندے کو نرمی سے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا۔ اوہ، تمہیں چوٹ لگی ہے؟ فکر نہ کرو دوست، میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ زید نے اپنی پگڑی کا نرم رومال اتارا اور پرندے کے زخم پر باندھ دیا۔ پرندہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شکریہ شہزادے زید، تمہاری مہربانی کا بدلہ میں ایک راز سے دوں گا۔ زید نے حیرت سے پوچھا، راز؟ کیسا راز؟ پرندے نے نظریں آسمان کی طرف کیں اور بولا، پھولوں کی ملکہ کی بیٹی شہزادی لالا ایک ظالم جن کے قبضے میں ہے۔ اگر تم اسے آزاد کرو تو وہ تمہاری مقدر بدل سکتی ہے۔ پرندے نے اپنی چونچ سے ایک سنہری سیٹی زمین پر گرائی اور کہا، یہ جادوئی سیٹی ہے، جب مشکل میں ہو تو اسے بجا دینا، مدد آئے گی۔ زید نے سیٹی اٹھائی، آنکھوں میں عزم کی چمک بھر لی اور کہا، میں اسے آزاد کراؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لمبے سنسان راستوں پر نکل کھڑا ہوا۔ اس نے کئی دنوں تک پہاڑ، ندی، جنگل عبور کیے۔ راستے کٹھن تھے لیکن اس کے دل میں روشنی تھی۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے پرندے کی دی ہوئی سیٹی بجائی۔ اچانک آسمان پر ایک سایہ نمودار ہوا، ایک عظیم عقاب آسمان سے نیچے اترا۔ عقاب نے کہا، مجھے بلا کر کیا حکم ہے شہزادے؟ زید نے اطمینان سے کہا، مجھے جن کے قلعے کے پار لے چلو جہاں شہزادی قید ہے۔ عقاب نے زید کو اپنے پنجوں میں نرمی سے پکڑا اور فضا میں بلند ہو گیا۔ بلندی سے گزرنے والے بادلوں کے پیچھے، سرد ہواؤں اور سناٹے کے درمیان وہ ایک وسیع و عریض قلعے کے قریب اترے۔ زمین پر اترتے ہی ایک چالاک سی لومڑی راستہ روکے کھڑی ہوئی۔ لومڑی نے شوخی سے کہا، میں جانتی ہوں قلعے کا خفیہ راستہ، مگر تمہیں میری بھوک مٹانی ہوگی۔ زید نے اپنی خوراک کا تھیلا کھولا اور سفر کا بچا ہوا پھل نکال کر کہا، یہ لو میرا سفر کا پھل، تمہاری مدد قیمتی ہے۔ لومڑی نے خوش ہو کر کہا، چلو میرے پیچھے، جن کی ماں تمہیں 3 آزمائشیں دیں گی، تیار رہنا۔ وہ زید کو قلعے کے عقبی راستے سے لے گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک گرجدار آواز گونجی اور ایک دیو قامت جنانی زید کے سامنے آئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو انسان؟ زید نے پراعتماد آواز میں کہا، میں شہزادی لالا کو آزاد کروانے آیا ہوں۔ جن کی ماں نے مسکرا کر کہا، تو سنو، 3 کام مکمل کرو تبھی لے جاؤ اسے۔ پہلا کام یہ تھا کہ زید ایک سوتی ہوئی جنانی کے ہاتھ سے انگوٹھی چرا لائے۔ زید نے خود کو چھپا کر اس کے قریب پہنچا، سانس روک کے انگوٹھی نکالی اور فوراً سیٹی بجائی۔ لومڑی آئی اور اسے وہاں سے نکال لے گئی۔ دوسرا کام یہ تھا کہ جادوئی پھول لایا جائے جو زیر آب غار میں تھا۔ زید نے ندی کے کنارے جا کر سیٹی بجائی۔ ایک بڑی مچھلی پانی سے ابھری اور بولی، پھول زیر آب غار میں ہیں، میری پیٹھ پر بیٹھو۔ زید نے مچھلی کی پیٹھ پر بیٹھ کر غار تک سفر کیا، پھول لیا اور واپس آیا۔
تیسرا اور آخری کام سب سے خطرناک تھا۔ قلعے کے دروازے پر ایک بہت بڑا اژدہا پھنکار رہا تھا۔ زید نے ایک بار پھر سیٹی بجائی۔ ایک لمحے میں عقاب، لومڑی اور مچھلی سب آ گئے۔ انہوں نے مل کر اژدہے کو قابو کیا۔ زید نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اب وقت ہے لالا کو آزاد کرانے کا۔ وہ قید خانے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک روشنی سی پھیلی اور شہزادی لالا زنجیروں میں جکڑی کھڑی تھی۔ لالا نے حیرت اور خوشی سے کہا، کیا تم واقعی مجھے بچانے آئے ہو؟ زید نے نرمی سے جواب دیا، ہاں، تمہاری روشنی نے مجھے اندھیروں سے گزارا ہے۔ اس نے زنجیروں کو توڑا اور لالا کا ہاتھ تھام لیا۔ جب وہ واپس پھولوں کی سلطنت پہنچے تو لالا کی ماں، پھولوں کی ملکہ، خوشی اور آنکھوں میں نمی لیے زید کی طرف بڑھی۔ شہزادے زید، تم نے میرے دل کی روشنی کو واپس لایا، لیکن ایک شرط ہے، لالا ہر بہار میں